أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں انسانوں کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا، تو 3 آیات میں مومنین کی صفات بتائی. اس کے بعد 2 آیتوں میں کافرین کا تذکرہ کیا. پھر آیت نمبر 8 سے 20 تک مسلسل منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. تقریباً 13 آیتوں پر مشتمل منافقین کے کردار اور ان کے اعمال، ان کے مکر و فریب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. منافقین یہ حقیقت میں صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور منافقین یہ مسلمانوں کے درمیان میں ہی رہتے ہیں. کافروں کے ساتھ ان کے خفیہ تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کافروں کے حق کی اور ان کے مفاد پر کام کرتے ہیں. منافقین کا ہمیشہ سے یہ حال رہا کہ مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر وہ جاسوسیاں کرتے رہے، مسلمانوں کے راز کو معلوم کر کے کافروں کے درمیان پھیلاتے رہے، تاکہ کافرین کو مسلمانوں کے راز معلوم ہو جائیں اور کافرین مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں منافقین کے بارے میں کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ منافقین سے جب کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، تو وہ کہتے تھے ہم تو فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ بڑے فسادی لوگ ہیں، بڑا فساد برپا کرتے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کا. پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ نے ایمان لایا، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو یہ منافقین فوری کہہ دیتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے ان بیوقوفوں نے ایمان لایا ہے. یعنی ان کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیوقوف تھے. تو اس طرح سے منافقین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین بھی کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون،
سنو، آپ سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ حقیقی بیوقوف تو یہی لوگ ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے. وہ دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں، حقیقی بیوقوف تو یہی لوگ ہیں. اس لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے، حق کے ہوتے ہوئے، اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے، یہ زندگی اور کائنات کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے، اپنی پیدائش اور اپنی موت کے بارے میں جانتے ہوئے، پھر بھی انسان اللہ کو نہ مانے، پھر بھی دین پر عمل نہ کرے، پھر بھی دنیا کی رنگینیوں میں دھوکے میں پڑ جائے، یہی تو اصل بیوقوفی ہے. عقل مندی تو یہ ہے کہ آدمی حالات کو دیکھ کر سنبھل جاتا ہے، اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. یہ دنیا میں خطرات تو دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا میں جیسے آ رہے ہیں ویسے ہی ان کی نظروں سے جا بھی رہے ہیں. مطلب یہ کہ انسانوں کو جانا ہے، پھر یہ جانے والے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب کے لیے. تو اگر ان اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر انسان ایمان نہیں لاتا تو یہی تو بیوقوفی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور ایک دوسرا کردار ان کا یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، مومنین کے درمیان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم نے بھی ایمان لایا ہے، جیسے آپ ایمان لائے ہو ویسے ہم نے بھی ایمان لایا. جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں؟ لیکن جب صحابہ کے درمیان میں جاتے، مباشرتاً ان سے ملاقاتیں ہوتی تو کہتے ہم نے بھی ایمان لایا، جیسے آپ مومن ہیں ویسے ہم بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے غلبے کی وجہ سے انہیں خطرہ پیدا ہو جاتا تھا، ڈر ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے غلبے سے ہمارا نقصان ہو جائے. نقصان کے ڈر سے، دنیا کے نقصان کے ڈر سے وہ ان کے سامنے آ کر اپنے ایمان کا اظہار کر بیٹھتے تھے. اور کبھی اس وجہ سے ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جب دولت آتی تھی، جنگوں میں مال غنیمت ملتا تھا اور پھر وہ مال مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتا رہتا تھا، تب یہ مسلمانوں کے فہرست میں اپنا بھی نام لکھا دیتے تھے کہ مال بٹ رہا ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے، اگر ہم بھی جاتے ہیں اپنا نام لکھا دیتے ہیں تو مال کے مستحق ہم بھی ہو جائیں گے. تو اس طرح سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. مومنین کے پاس جو ہم پہنچے ہوئے تھے، آپ نے جو ہم کو کبھی ان سے ملتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ ان سے محبت کی بنا پر نہیں، ان کے ساتھ ایمان والوں کی فہرست میں داخل ہونے کی بنا پر نہیں، بلکہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم سے مذاق کے لیے ان کے پاس چلے گئے تھے، ہم تو بس ایسے ہی ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کا مذاق اڑائیں، ورنہ ہمارا دل، ہمارا نفس، ہمارا ذہن، ہمارا سب کچھ تو آپ کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہم نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کا تذکرہ کیا کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، شیاطین کا مطلب یہاں پر کافرین، جو کفار تھے، جن کے مفاد کے لیے یہ لوگ کام کیا کرتے تھے، جن کے مقصد کا کام یہ کرتے تھے، ان کو شیاطین کہا گیا. تو یہ منافقین کا حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ مومنین کا مذاق اڑائیں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس جاتے تھے، ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، کافرین کا فائدہ کرتے تھے، اور پھر فائدہ اٹھا کر صحابہ کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم،
اللہ ضرور ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ دے گا۔ ہر برائی کا بدلہ ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو تکلیف دے گا، ان کا مذاق اڑائے گا، ان کی بے عزتی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اس دنیا میں معزز اور محترم رکھے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالی ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، اور جس سرکشی میں، جس فساد میں، جس مکر و فریب میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس میں انہیں اور ڈھیل دے گا، تاکہ اور اپنا جال بچھاتے چلے جائیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں۔ جب زیادہ گناہ ہوگا تب پکڑ کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کا مواخذہ ہوگا، تب انہیں یاد آئے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے۔ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، ان کے سامنے خطبات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، مواعظ ہوتے ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے وہ برائی کو اپنا رہے ہیں، گمراہی کو اپنا رہے ہیں، کفر کو اپنا رہے ہیں، کفر سے انہیں محبت ہے، تو اللہ کہتے ہیں کتنا برا سودا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی یہ تجارت، ان کا یہ سودا کامیاب نہیں ہوگا۔ گمراہی کو حاصل کرنا اور ہدایت کو چھوڑ دینا، یہ ان کا سودا، یہ کبھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ وما کانوا مہتدین، وہ صحیح راستے پر کبھی نہیں آ سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ منافقین نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اگر ہم تاریخ کے بارے میں غور کریں تو شہادت حسین اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا واقعہ، ان دونوں کی شہادتیں یہ منافقین کے کردار ہی کی بنا پر ہوئی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کافر نہیں تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کافرین نہیں تھے، یہ سب منافقین تھے جو مسلمانوں کے صف میں رہا کرتے تھے۔ شہادت حسین کے ذمہ دار یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے وہ لوگ تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اہل کوفہ کے مسلمان، کوفہ میں رہنے والے، انہوں نے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دھوکہ دیا۔ اور منافقین کا ایک بڑا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پہنچ گئے، کربلا تک پہنچ گئے، پہلے تو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم تو بس ایسے ہی آپ کو ہم نے بلا لیا تھا۔ یہ دوگلی پالیسی، یہ ڈبل چہرہ، اور اس طرح سے مسلمانوں کو وقت وقت پر دھوکہ دینا، ان لوگوں کی بڑی تاریخ رہی ہے۔ خلافت عباسیہ اتنی بڑی سلطنت، اس کے خاتمے کا سبب ابن العلقمی جو شخص تھا وہ بھی ایک منافق تھا۔ اس منافق کی وجہ سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اور ہمارے ملک میں میر جعفر اور میر صادق یہ بھی مسلمان ہی تھے، جو مسلمانوں کی صفوں میں مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، اور انہوں نے مسلم حکمرانوں کو نقصان پہنچایا، اور آج تک بھی مسلمان ملکوں کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے، مسلمانوں کے درمیان رہنے والے یہ منافقین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتوں میں ان کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ کافرین کا صرف 2 آیت میں ذکر کیا۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ منافقین سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہے، اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ ٹیکے لگانے والے، وہ الگ الگ شکلوں والے وہ نہیں، جو ہماری طرح نظر آتے ہیں، جو مسلمانوں کی طرح نظر آتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں
جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، ہمارے صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور کام کافروں والا کرتے ہیں، مدد ان کی کرتے ہیں، مسلمانوں کو، ان کے مذہب کو، ان کے دین کو، ان کی شریعت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے منافقین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام منافقین سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مسلم ملکوں کی حفاظت فرمائے، مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے، ہماری شریعت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔